اس قسم میں عروج کپتان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، کپتان جہاز کو فوراً گاؤں کی طرف موڑو، وہاں پر حملہ ہو رہا ہے۔ کپتان جواب دیتا ہے، میں اپنے جہاز اور ساتھیوں کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ یہ سنتے ہی آغا رئیس غصے میں آ کر کہتا ہے، کیا تم اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو مصیبت میں دیکھ کر بھی کچھ نہیں کرو گے؟ دوسری طرف خضر نیکو کے ساتھ بازار سے گزر رہا ہوتا ہے۔ نیکو بھائی، مجھے اپنی مہم کو مکمل کرنے کے لیے تلوار اور اسٹر سے زیادہ روشنی کی ضرورت ہے۔ نیکو حیران ہو کر پوچھتا ہے، کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ تلوار اور روشنی؟ خضر سمجھاتا ہے، یہ سب بحیرہ روم کے راز سے جڑا ہوا ہے۔ سلطان محمد فاتح نے روم کو فتح کیا اور اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کا خواب پورا کریں، لیکن اس کے لیے پہلے ہمیں ایسٹر کو ڈھونڈنا ہوگا۔ ادھر خضر ایسٹر کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں ایک بار پھر دشمن ان کا پیچھا کرتا ہے۔ خضر آخرکار ایسٹر کو ایک راستے میں پکڑ لیتا ہے۔ ایسٹر خضر کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، مگر خضر اسے روکتے ہوئے کہتا ہے، رکو ایسٹر، ہمیں بس ضروری بات کرنی ہے تم سے اور کچھ نہیں۔ نیکو بھی وہاں پر آ پہنچتا ہے اور ایسٹر سے کہتا ہے، ہماری باتیں سن لو، ہمیں صرف سچ بتانا ہے، مگر ایسٹر انہیں دھکا دے کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ خضر نیکو سے کہتا ہے، نظر رکھو، اسے نظروں سے اوجھل نہ ہونے دینا، مگر نیکو شرمندہ ہو کر کہتا ہے، بھائی مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ کچھ دیر تک تگ و دو کے بعد خضر ایک بار پھر ایسٹر کو پکڑ لیتا ہے۔ ایسٹر پوچھتا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ خضر جواب دیتا ہے، ہمیں ایک ایسی جگہ جانا ہوگا جہاں آرام سے بات ہو سکے، تم پر بھروسہ ہے، اسی لیے کتاب تمہارے حوالے کی جا سکتی ہے یا نہیں، یہ طے کرنا ہوگا۔ ادھر گاؤں میں عروج پاپا اور اس کے سپاہی دشمنوں کو ایک ایک کر کے ڈھونڈ کے ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ لڑائی کے بعد الیاس آغا رئیس سے کہتا ہے، ہم نے گاؤں والوں کی بجائے دشمنوں کو مار گرایا، یہ اچھی علامت نہیں۔ دوسری طرف دشمنوں کی سازشیں جاری ہوتی ہیں۔ پیٹرو اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، آج رات ہم مسلمانوں کے گاؤں کو جلا کر رکھ دیں گے تاکہ آئندہ کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہ آئے۔ گاؤں کے لوگ عروج اور ان کے سپاہیوں کو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ عروج کہتا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ عروج اپنے ساتھیوں کے ساتھ جہاز کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ایسٹر خضر اور نیکو کو یتیم خانے لے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایسٹر پوچھتی ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ خضر جواب دیتا ہے، یتیم خانے، وہاں ہم محفوظ طریقے سے بات کر سکیں گے۔ ادھر اسحاق آغا زینب سے ایک اجنبی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ زینب بتاتی ہے، یہ درویش بابا ہیں، ہمیشہ ہماری مدد کرتے ہیں، مگر زیادہ نہیں جانتی ان کے بارے میں۔ دوسری طرف ایزابیل کو ڈانٹا جا رہا ہوتا ہے کہ اپنے خاندان کا نہیں سوچا اور خود غرضی دکھائی۔ ادھر خضر کا پیچھا کرنے والے دشمن پھر متحرک ہو جاتے ہیں۔ خضر کہتا ہے، ایک باپ اپنی بیٹی کی تلاش میں ہے اور میں اسے لے کر ہی واپس لوٹوں گا۔ اسی دوران دشمن حملے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ انتوان دوربین سے عروج کے جہاز کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اب وقت آ چکا ہے۔ الیاس عروج کو اطلاع دیتا ہے، کپتان نے اجازت دیتی ہے کہ ہم روانہ ہو سکتے ہیں۔ عروج ہنستے ہوئے کہتا ہے، بس خون نہ بہایا، سب تیار ہو کر نکلنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف خضر، نیکو اور ایسٹر پر دشمن ہتھیار تان لیتے ہیں۔ فائرنگ ہونے والی ہوتی ہے کہ اچانک ایک بڑا دھماکہ ہو جاتا ہے۔ گولہ باری عروج کے جہاز پر ہو رہی ہوتی ہے۔ عروج چلاتا ہے، گولہ آ رہا ہے، سب اپنی حفاظت کرو۔ سب اپنی جگہ سنبھال لیتے ہیں، مگر ایک زوردار دھماکے سے سب ادھر ادھر گر پڑتے ہیں۔ دوسری طرف خضر بھی دشمن کی فائرنگ کی زد میں آ کے زمین پر گر جاتا ہے، اور یوں اس سنسنی خیز ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ ویورز، اگر آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اگلی قسط کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔